بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 212 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل ثانی سے حدیث نمبر 4843 سے لے کر 4848 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسه وقال هذا رواہ الترمذی وصححہ۔ حضرت ابو سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے یہ سن کر اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ چیز یعنی تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اس زبان سے لگتا ہے کہ گناہ کی اکثر باتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، لہٰذا تم اس زبان کے فتنہ سے بچو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے حکم فرمایا کہ زبان کے فتنہ سے بچو۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مقدس فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز یعنی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے کوس بھر دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میلن یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے 1 میل کی مسافت تک اس آدمی کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں جو آدمی جھوٹ بول لیتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے شدید ترین بدبو اٹھتی ہے جس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سفیان ابن اسد حضرمی راوی ہیں۔ وعن سفیان بن اسد الحضرمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانة ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب رواہ ابو داود۔ حضرت سفیان ابن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو
اور وہ تم کو اس بات میں سچا جانے جبکہ حقیقت میں تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر بتا رہے ہیں مصدقن، یعنی وہ ساتھی اس کو دھوکہ دینے والے کی شکل و شباہت کو دیکھتا ہے، اس کے معصوم وضاقتہ کو دیکھتا ہے، اس کی شرافت اور ظاہری طہارت کو دیکھ کر مکمل اعتماد کر لیتا ہے۔ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ تصوف اور جبہ و دستار کے اسی بیس میں یہ شخص اس کے لیے بھیڑیا ثابت ہو جاتا ہے اور بری طرح سے اس کو دھوکہ دے دیتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکال کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا ثابت ہو گیا ہے۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بعض پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شکاری کی شکایت کی کہ یہ ہمیں شکار کرتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس شخص کو عدالت میں بلایا، اس سے سوال کیا کہ پرندے آپ سے شکار کرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو انسانوں کے شکار کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، تو میں بھی شکار کرتا ہوں، اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا کہ اس شخص کی بات تو بالکل معقول ہے، تم شکایت کیوں کرتے ہو؟ پرندوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ شکایت نہیں کرتے کہ یہ شخص ہمارا شکار کیوں کرتا ہے، بلکہ شکایت یہ ہے کہ یہ شخص شکاری کی شکل میں نہیں آتا تاکہ ہم ان سے اپنا بچاؤ کریں، بلکہ یہ ایک صوفی کی شکل میں جبہ و دستار میں عابد و زاہد بن کے آتا ہے اور اسلحہ کو جبہ کے نیچے چھپاتا ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں یہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، اتنے میں یہ بندوق تان کر ہمیں دھوکے سے مار دیتا ہے۔ آپ انہیں حکم دیجئے کہ یہ شکاری کی شکل میں آیا کرے تاکہ ہم بچاؤ اور انتظام کر سکیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء رسول مہربان نے فرمایا کہ اعتماد کے لباس میں دھوکہ دینا بدترین خیانت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، رواہ الدارمی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، جو شخص دنیا میں دو رویے رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا المزی، رواہ الترمذی والبیہقی فی شعاب الایمان وفی اخرى له والفاحش مزی، وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن نہ تو طعن کرتا ہے اور نہ لعن کرتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے اور نہ ہی زبان درازی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ترمذی اور بیہقی کی روایت ہے، اور بیہقی کی روایت میں نہ فحش گوئی کرنے والا زبان دراز کے الفاظ ہیں، یعنی اس روایت میں بزج کو فاحش کی صفت قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو حد سے زیادہ فحش گوئی کرتا ہے۔ نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ المؤمن، اس سے کامل مومن مراد ہے۔
یا پھر اسلوب حکیم کے طور پر یہ کلام ذکر کیا گیا ہے، ان بری صفات والا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کلام تشدید و تحدید، توبیخ و تزجیر اور یہ تغلیظ پر مشتمل ہے، یا اس کو حلال سمجھنے والا مراد ہے۔ تعانن یعنی لوگوں پر شدید تعان کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کثیر الطعن ہونا مراد ہے۔ لعانن یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، کثیر اللعن شخص مراد ہے۔ وللفاحش یعنی فحش گفتگو کرنے والا، فحاشی کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ وللبذی با پر فتح ہے، ذال پر کسرہ ہے اور یا پر شد ہے، ذال کو جزم کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ فحش گفتگو کرنے والے بد اخلاق شخص کو کہتے ہیں۔ فاحش کے بعد اس کو دوبارہ لانا تکرار سے بچنے کے لیے شارحین نے بذی کو فعل فحاشی کرنے والے پر حمل کیا ہے۔ ملا علی قاری نے البذج کو فاحش کے لیے عطف تفسیری قرار دیا ہے۔ روایت کا آخری حصہ اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ اس میں عطف تفسیری موجود ہے۔ بہرحال یہ افعال ایمان کے منافی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سے اجتناب کرے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون المؤمن لعانا وفي روایت لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو بہت زیادہ لعنت کرنے والا اور لعنت کرنے کا عادی ہو۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اور کسی مومن کے لیے یہ موزوں اور مناسب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا ایمان کے منافی افعال کا ان احادیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے تذکرہ فرمایا ہے، جن سے بچنا مومن کے لیے ضروری ہے۔